حضرات، جہاں پر مادر حسین موجود ہو وہ فرش ازا جنت سے کم نہیں، لہٰذا جنت میں تشریف لے آئیے۔ مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ میں بس احترام گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہندی صاحب عروج جونپوری سے، جو کہ پرنسپل ہیں الہرا عربی کالج کے، ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تشریف لائیں محمد۔ عزیزان محترم، حسین ٹیکری کانودر کا یہ مجالس کا سلسلہ، اور اس میں دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین، ماتمداران امام مظلوم، عاشقان رسول و آل رسول، یہ اتنا بڑا مجمع، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس پہلی مجلس میں ہی کانودر کی اس انتظامیہ کو، جس نے آنے والے ہزاروں کی تعداد میں زائرین کے لیے بہترین انتظام کیا۔ ان کے رہنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور مجالس اعضاء میں شرکت اور ثواب کے حصول کا انتہائی نایاب اور کم مثال انتظام کیا ہے۔ لائق مبارکباد ہے۔ مبارکبادی اس بات کی ہے
کہ زائرین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تمام انتظامات زائرین کے لیے ہوا ہے۔ یہ زائرین جو تشریف لے آئے ہیں مجالس عزا میں شرکت کے لیے، یہ زائرین جو خصوصیت سے امسال تشریف لے آئے ہیں، اس افتتاح میں شرکت کے لیے جسے آپ کی زبان میں ادگھاٹن کہا جاتا ہے، شبیہ روضہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس افتتاحی تقریب کے لیے جو یہ مومنین و عزاداران دور دور سے آئے ہیں، ان کے اس بہترین انتظامات کی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم دعا دے سکتے ہیں، خدمت عزادار کی مبارکباد دے سکتے ہیں، صلہ تو صرف شہزادی کونین دے سکتی ہیں۔ صرف اس خدمت کا جملہ دے رہا ہوں، اور جس آیت کو میں نے عنوان بنایا ہے انتہائی موضوع سے قریب ہے، میں آپ کے اذان عالیہ کو موضوع سے قریب کر دوں گا۔ ہم صرف دعا دے سکتے ہیں، ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، خدمت عزادار کا صلہ صرف شہزادی کونین دے سکتی ہیں۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس خدمت کا کیا صلہ ہوگا یہ صرف وہی شہزادی بتلا سکتی ہے جو رومال میں رکھے ہوئے آنسوؤں کی قیمت جانتی ہے، جو عزادار کے اشکوں کی قیمت جانتی ہے، وہ شہزادی کونین ہی اس خدمت کا صلہ سمجھتی ہیں، اور جو آنسوؤں کا صلہ دلائیں گی بارگاہ رب العزت سے، وہی ان دونوں خدمتوں کا صلہ بھی عطا کریں گی، زائرین کے آنے کا بھی اور ان کے انتظام کرنے والوں کا بھی۔ یہ زائرین دور دور سے کیوں آ رہے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہ زائرین آ رہے ہیں شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ دور دراز حسین ٹیکری پر اس تقریب افتتاح میں جو شبیہ روضہ امام حسین کی کل منعقد ہونے والی جو زائرین جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ گھر کا سا آرام یہاں نہیں ملے گا، گھر کا سا کھانا یہاں نہیں ملے گا، گھر کے جیسا سکون یہاں نہیں ملے گا، گھر کے جیسے حالات یہاں پیدا نہیں ہوں گے۔ موسم یہاں والوں کے لیے سخت ہے، پھر کیوں چلے آ رہے ہیں یہاں دور دراز سے؟ جملہ پھر دے رہا ہوں قابل قدر آپ کے لیے، محفوظ کر لیجئے گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جملہ انتظامیہ بھی محفوظ کر لے تاکہ اسے اپنی خدمتوں کا اندازہ ہو جائے۔ یہ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ شبیہ روضہ امام حسین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کل افتتاح ہوگا، مومنین اندر جائیں گے، زیارتیں کریں گے، لیکن جو بھی آ رہا ہے گھوم گھوم کے نگاہ اس پر جا رہی ہے۔ ایک دم شبیہ ہے کربلا کے روضے کی، سرکار سید الشہداء کے روضے کی۔ نگاہیں ابھی لمس کی زیارت کر رہی ہیں، ابھی زیارتیں لمس کر رہی ہیں، زبانیں زیارت عبادت سلام کر رہی ہیں، ہر دل ادھر متوجہ ہے۔ یہ اس ٹھنڈے موسم میں دور دراز سے مومنین کس للک کس خواہش سے آئے ہیں؟ فصیل کاظمی صاحب کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ اس لیے میرے مولا ہم یہاں آئے ہیں، میرے مولا ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ
زندہ باد، زندہ باد. لعنت بے شمار. ہم اس شبیہ روضہ میں کربلا کو دیکھ رہے ہیں. میرے مولا، ہم اور یہ تمام زائرین اسی للک سے آئے ہیں. میرے مولا، نیوز چینلز بتا رہے ہیں 40 پر کروڑوں لوگ آپ کی بارگاہ میں ہیں. مولا، اگر اس فہرست میں آپ نے ہمارا نام لکھا ہوتا تو ہم بھی وہیں ہوتے. اب آپ کی مصلحتیں جانیں کہ آپ کسے کب موقع دیتے ہیں. آپ نے مجھے وہاں نہیں بلایا ہے، ہم وہاں نہیں آئے ہیں. آپ نے امسال جسے بلایا ہے وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں. مولا، آپ جب ہمیں بلائیں گے ہم سر کے بل چل کے آپ کی خدمت میں آئیں گے. مولا، آج 40 کا سلسلہ ہے زیارتوں کا، وہاں کروڑوں زائرین ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو ہم آپ کی شبیہ روضہ میں اس تقریب افتتاح میں آ گئے ہیں. مولا، ہم اپنی آنکھوں میں وہی منظر سجا رہے ہیں. اب آپ کا کرم جانے، ہم تو یہاں آ گئے. اگر آپ چاہیں گے تو یہاں ہمیں وہی ثواب مل جائے گا جو آپ وہاں آنے والوں کو دے رہے. داباد داباد، ہمیں وہی ثواب مل جائے گا، وہی ثواب. اس لیے کہ امام نے فرمایا، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، 8ویں امام سے بھی روایت ہے علیہ السلام، ایک صحابی سے سوال کیا کہ تم زیارت کو امام کی تشریف لے گئے تھے میرے جد کی زیارت کو. کہاں مولا، پہلے گیا تھا، ابھی شب جمعہ نہیں جا سکا. تو امام نے فرمایا تم زیارت کو نہیں گئے تو تم نے کیا زیارت پڑھی؟ تم خلوص سے زیارت پڑھو گے تو ہم تمہیں ثواب زیارت عطا کریں گے. ہم تمہاری شفاعت کے ضامن ہوں گے صرف خلوص سے. تم کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. مولا، یہ سلام ہم گھر سے بھی پڑھتے، آپ ضرور مجھے وہی ثواب دیتے کیونکہ آپ کا کیا ہوا وعدہ ہے. ہم نے صرف اپنے کو یہاں پہنچایا ہے تاکہ ہمارا رجوع اور بڑھ جائے. ہم اسی شبیہ روضہ کو سامنے رکھیں اور زیارت پڑھیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اپنے تئیں یہ تصور کریں کہ ہم حسین ٹیکری میں نہیں، ہم بارگاہ کربلا میں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا عباس، یا عباس. عزیزو، یہی قربت، یہی لگاؤ، یہی تعلق یہ آیت مانگ رہی ہے. اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور پھر آخر میں آپ کو اسی موضوع سے ہمکنار کر دوں گا اور قریب کر دوں گا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. میں نے ترجمہ پیش کر دیا. اتقوا اللہ، ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، خشیت اللہ پیدا کرو، تقوی پیدا کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. میں ساتھ ہو جاؤ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اب یہ ہے ذرا سی لطافت. فصیل صاحب اچھے شاعر ہیں، میں نے بھی اپنے دعوے سے قریب کروں گا. میں نے ساتھ ترجمہ کیا ہے، ساتھ ہی ترجمہ کیا ہے، ساتھ ترجمہ نہیں کیا. سچوں کے ساتھی ہو جاؤ.
اس لیے کہ اکثر ساتھ ہوتا ہے مگر ساتھ نہیں ہوتا. اب آپ کی توجہ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. یہ ایک جملہ نہیں، ایک کتاب ہے. اب دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. ساتھی اس لیے میں نے ترجمہ کیا، ساتھ ترجمہ نہیں کیا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مع معنی ساتھ ہوتا ہے عربی میں، ہمراہی، ہمرکابی، مع معیت، ساتھ. مگر میں نے ساتھ ترجمہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ ساتھ میں کونو اور مع کا وہ لہجہ نہیں آ سکا جو کونو اور مع کا لہجہ عربی میں ہے. لہذا اس لہجے کو اردو بنانے کے لیے اردو زبان کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، میں نے ساتھی ترجمہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر ساتھ ہوتا ہے مگر ساتھ نہیں ہوتا، اور اکثر دور کہیں سو رہا ہوتا ہے مگر ساتھ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مگر ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ساتھ کہ جو ہم جسمی یا ہم رکابی نہ چاہے، یعنی جسم کے ساتھ ساتھ ہے مگر ساتھ نہیں ہے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے ترجمہ کیا سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. اس لیے کہ جو ساتھی ہوتا ہے کہیں بھی ہو ساتھ ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہے قرآن کا. کس سے؟ کافروں سے نہیں ہے کہ کافروں کفر چھوڑو سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہود و نصارہ سے نہیں ہے کہ تم اپنا نظریہ چھوڑو سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ڈر، خوف، بڑی توجہ. کوئی انسان اگر کسی جانور سے ڈرتا ہے، خوف ہو گیا، تو یہ میڈیکل سائنس کے تجربات ہیں جو یہ بتا دیں گے کہ اس کو جانوروں سے ڈر بیٹھ گیا ہے نا. یہ اینیمل فیئر ہو گیا ہے، جانوروں کا خوف. خواب میں بھی وہ جانور آ جائے تو بھی ڈر جاتا ہے. کہیں اندھیرے میں خوف پیدا ہو جائے، کہیں وہ جانور تو نہیں بیٹھا ہو تو ڈر جاتا ہے. کسی کو کسی لباس سے خوف پیدا ہو جائے تو اس لباس کو دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے. اب میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع میرے سامنے ہے بزرگوں اور سمجھداروں کا. اسے آپ اپنے بچوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اگر کسی ایک لباس سے ڈر جاتا ہے تو وہ لباس جب دیکھتا ہے رونے لگتا ہے. اب آپ اسے لاکھ سمجھائیے، یہ تمہارے ماموں ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ لباس دیکھا اور ڈرا، لباس کا خوف بیٹھ گیا، کسی جانور کا خوف بیٹھ گیا تو ڈر جاتا ہے. کوئی بچہ ہے وہ کتے سے مثلا ڈرتا ہے، سانپ سے نہیں ڈرتا، جبکہ ڈرنے والی چیز وہ ہے. خوف بیٹھ گیا. تو جس چیز کا خوف بیٹھ جائے تو یہ خوف سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، سیکریٹریز جنہیں کہتے ہیں، ماہر نفسیات، منووگیان جاننے والے ڈاکٹر، وہ بتا دیں گے. مشینیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں وہ بتا دیں گی. بس اب جملہ حوالے کر رہا ہوں. کوئی شخص ابھی اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا، اب اسے مشین میں ڈالیے، چاہے ڈاکٹر کے پاس بٹھائیے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑا قیمتی جملہ ہے عزیزو. کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ خوف
شے کا ہوتا ہے، لیسا کمثلہ شے کا نہیں ہوتا۔ اب یہ عربی زبان میں یہ جملہ کہنا ہی پڑا۔ خوف شے کا ہوتا ہے، کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور جب کسی چیز سے خوف ہوگا تو یہ مشین بھی بتا دے گی، ڈاکٹر بھی بتا دے گا، مگر اللہ شے نہیں ہے، لیسا کمثلہ شے ہے، اس کی تمثیل کسی چیز سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف کسی مومن میں ہے کہ نہیں ہے یہ مشین نہیں بتا سکتی، تو قرآن نے میزان بنا دیا، کونو مع الصادقین، اگر سچوں کے ساتھی نظر آ رہے ہو تو خوف خدا ہے ورنہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا؟ یا علی، اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو تمہیں عملی طور پر نظر آنا چاہیے کہ تم سچوں کے ساتھی ہو۔ اگر تمہارے عمل سے صداقت جھلک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھی ہو، اور اگر عمل سے مطلب پرستی جھلک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھی ہو، سچوں کے ساتھی نہیں ہو۔ بھئی یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے کون ہیں؟ قرآن نے نام نہیں دیا، کردار دیا ہے۔ جملہ پھر حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے نام نہیں دیا کہ کس کے ساتھی ہو جاؤ، قرآن نے کیریکٹر دیا، کردار دیا، سچوں کے ساتھی۔ سچ کیا ہے؟ یہ کیریکٹر ہے، یہ کردار ہے، کردار سچ، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، تو قرآن نے کردار دیا ہے کہ سچوں کے ساتھی ہو جاؤ، نام نہیں دیا ہے۔ نام کیوں نہیں دیا؟ صرف اس لیے کہ نام دہرایا بھی جا سکتا ہے، نام چرایا بھی جا سکتا ہے، کردار چرایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن نے کردار دیا ہے، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ تمہارے عمل سے نظر آئے کہ تم سچوں کے ساتھی ہو، سچوں کو پسند کرتے ہو، سچوں کے کردار پر عمل کرتے ہو، سچوں کے احکام کو قبول کرتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ سچے ہیں کون؟ وہ سچے کون ہیں کہ جن کا ہمیں ساتھی ہونا ہے؟ نبی نے جواب دیا یہ فیصلہ ہم سرے میدان کریں گے، یہ فیصلہ ہم سرے میدان کریں گے کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے۔ بس مقابلہ جھوٹوں سے ہونے دو، سچے خود بخود آئیں گے۔ جزاک اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی سچ کھلے گا کہاں؟ سچ وہیں کھلے گا جہاں مقابلہ جھوٹوں سے ہو، تب معلوم ہوگا کہ سچا کون ہے۔ میں نے کہا بھئی اس وقت دن کے 4:18 ہو رہے ہیں، آپ کے پاس گھڑی نہیں، آپ ہمیں سچا مانیں گے ہی، مانیں گے نا؟ ہم نے کہا 4:18 ہو رہے ہیں تو آپ مجھے سچا مانیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت گھڑی نہیں ہے۔ ادھر ادھر آسمان دیکھا، سورج نظر آ رہا، ہاں ہو رہا ہوگا 4:18، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے اور اس میں 4:35 ہو رہے ہیں تو آپ مانیں گے؟ نہیں بھئی 4:35 ہو رہے ہیں مولانا، آپ کی گھڑی لیٹ چل رہی ہے، ہو رہے ہیں 4:18 ہی۔ مثال میں سچ کی دے رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، جھوٹ کیوں مثال بنے گا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟
تو جب تک کہ مد مقابل جھوٹ نہ آئے سچے نہیں کھلیں گے. بڑا قیمتی جملہ صرف کیا ہے. جھوٹ تبھی کھلے گا جب سچے مقابلے میں ہوں. سچ تبھی ظاہر ہوگا جب جھوٹے مقابلے میں ہوں. قرآن نے کہا سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. مد مقابل جھوٹ آ گیا مسجد نبوی میں نصارہ نجران کی شکل میں اور دعویٰ کرنے لگا کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ. رسول آیتیں پڑھتے رہے, رسول قرآن سناتے رہے. 80 آیتوں تک کے حوالے موجود ہیں کہ رسول سنا رہے ہیں مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں جملہ دینا چاہتا ہوں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رسول سچ بول رہے ہیں, صادق ہیں, سچ کہہ رہے ہیں. وہ اپنی بات پر اڑے رہے, انہوں نے نہیں مانا. تو پھر قرآن نے آواز دی میرے نبی اب میں نہ کوئی آیت بھیجوں گا نہ کوئی سورہ بھیجوں گا. اب آپ ان سے کہیے میدان مباہلہ میں آئے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. منزل توجہ ہے کہ اللہ نے مباہلہ مانگا, اللہ نے کہا میرے نبی آپ ان سے مباہلہ کر لیجئے. میں کہوں گا پالنے والے 80 آیتیں ہی تو آئی ہیں, 800 آیتیں بھیج, 8000 آیتیں بھیج, قرآن جواب دے گا نہیں. اب کوئی آیت نہیں آئے گی تو مجھے کہنا پڑے گا کہ جب قرآن نبی کو کافی نہ ہوا تو امتی کو کافی کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. یا علی یا علی یا علی یا علی. ایسا نعرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نعرہ حسین ٹیکری سے پہنچ کر نجف اشرف تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبھی مومنین کرام, آپ مومنین کرام ہیں, سبھی مل کر, سبھی دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک ایسا نعرہ مولا کا, نعرہ حیدری. جیسا نعرہ ویسی سلوات ہونا چاہیے. برائے خوشنودی تاجدار علم حلتا ولی کبریا داماد پیغمبر خدا جانشین رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نوشائے غدیر فاتح خیبر و خندق ساخی کوثر کل ایمان کل غالب باب مدینۃ العلم سید الوسیع صدیق اکبر عین اللہ وجہ اللہ نثال اللہ ید اللہ ابو الحسن ایلیا. اللہ نے مشکلات مولائے کائنات مولائے متقیات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب مل کر ایک بابا سے بولو نعرہ سلوات. جزاک اللہ, سلامت رہیے. ماشاءاللہ. یا علی. عزیزو اللہ سلامت رکھے. یا علی کہنے والوں کو تو یہ مباہلہ عیسائیوں نے نہیں مانگا ہے. اگر عیسائی مباہلہ مانگتے کہ آپ کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے, آئیے مباہلہ کریں, آپ اپنے بیٹوں کو لائیے, ہم بیٹوں کو لاتے ہیں, تو میں سمجھتا کہ قرآن کافی تھا, انہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہائے ہائے ہائے. قرآن کافی تھا, اس کی 80 آیتیں کافی تھی مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا. مباہلہ نصارہ نے نہیں مانگا ہے, مباہلہ قرآن بھیجنے والا مانگ رہا ہے, قرآن نازل کرنے والا مانگ رہا ہے. اے میرے نبی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
قوم میرے نبی اب نہ کوئی آیت جائے گی نہ سورہ جائے گا، میرے نبی اب آپ ان سے کہیے کہ مباہلہ ہوگا، جھوٹوں پر لعنت کہی جائے گی، اس کے لیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی نفسوں کو عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تاکہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ بھائی مباہلے میں اللہ نے اہل بیت کو منتخب کر کے بتایا قرآن کافی نہیں ہے اگر اہل بیت ساتھ نہ ہو۔ میں جملہ پورا ہے، ایک پیغام ہے خدا کی قسم، مباہلہ اگر اہل بیت ساتھ نہ ہو، اگر ساتھ نہ ہو تو قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن پہنچ گیا، جب اہل بیت ساتھ آ گئے تو مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا، نبی کی شرطیں مان لی، طے ہو گیا کہ جب تک قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ آئے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول پیغام پہنچا چکے، اب کل آنا، میدان میں ملاقات ہوگی، مسجد میں نہیں، اب میدان میں۔ جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں وہ منظر کو سمجھ جائیں گے بخوبی، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں، جہاں قبر رسول کی آپ زیارت کرتے ہیں، وہی منبر ہے، وہی محراب ہے، وہاں باتیں ہو رہی، کئی دن باتیں ہوئی۔ مباہلہ کہاں ہوا ہے؟ جہاں آج کل مسجد اجابہ ہے، یعنی جنت البقیع کے بالکل اس پار، ٹھیک سامنے اس پار، پھر سڑک کو بھی پار کرے تو ادھر چھوٹی سی ایک مسجد اجابہ ہے، جو صرف نماز کے اوقات میں کھلتی ہے اور نماز تمام ہوتی ہے وہاں، اور فوراً تالا اس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ہے نماز 2 رکعت، اور بڑی مقرب ہے وہ نماز، بڑی مجرب ہے وہ نماز، مگر آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب نماز کے وقت وہاں اذان کے ساتھ پہنچ جائیں۔ وہاں پر ہوا تھا مباہلہ، جو مسجد اجابہ ہے وہی مقام مباہلہ تھا۔ اتنی دور رسول آئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب بقیع کے ارد گرد دکانیں بھی ہیں، بونڈری بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ پہلے جنت البقیع اتنی بڑی نہیں تھی، نہ کوئی بونڈری تھی، بونڈری وال، نہ کوئی مارکیٹ تھی، اور شہر کدھر آباد تھا۔ توجہ ہے، بقیع کے داہنے بائیں یا پیچھے اس وقت شہر مدینہ آباد نہیں تھا، بنی ہاشم وہی تھے جہاں آج مارکیٹ سب سے اہم بنی ہے، سوق المدینہ۔ سوق المدینہ اور یہ محراب رسالت، جہاں محراب ہے، جہاں رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، محراب سے لے کے اور سوق المدینہ کے درمیان جو اوپن پلیٹ فارم ہے وہی پورا تھا بنی ہاشم کا علاقہ، محلہ بنی ہاشم۔ اس کی پشت پر جو آبادیاں ہیں اس طرف شہر تھا، ادھر کھلا ہوا میدان تھا۔ رسول نے مباہلہ کیا ہے بقیع کے آگے میدان میں۔ اب رسول پنجتن کو لے کے چلے اس شان سے کہ آغوش میں حسین ہے، انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے، بطول پیچھے ہے، اس کے پیچھے مولا کائنات۔ اب ظاہر ہے کہ محلے سے جب یہ قافلہ نکلا تو ہر نکڑ پر اسلام کھڑا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ۔ ہر نکڑ پر اسلام کھڑا تھا۔ کون جا رہے ہیں؟ سچے۔ کون جا رہے ہیں؟ صادقین۔ بھائی توجہ ہے، ادھر جھوٹے ہیں، ادھر مسلمان ہیں، بیچ میں صادقین ہیں۔ اور قرآن آواز دے رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ساتھی ان کے بنو۔
कूनू मा सादिकीन, ये छोटा सा पंजतन का काफिला है सादिकीन का। जुमला देना चाहता हूं अजीजों, इंतहाई अहम तरीन हदीस। फसील भाई, यहां आपको फिर मैं मुतवज्जे करना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंतहाई अहम तरीन हदीस को भी अपनों में आ गए हैं कि जो इसे हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हदीस है हदीस किसा। स्लोगन आया है ना, ये पढ़ो वो पढ़ो, हदीस किसा क्यों पढ़ते हो? इंतहाई अहम तरीन हदीस। अब मैं फसील भाई के हवाले से जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इंतहाई अहम तरीन हदीस, इंतहाई अहम तरीन हदीस इसलिए कह रहा हूं कि ये वाहिद हदीस है। जुमला ले लो अजीजों, ये वाहिद हदीस है जिसमें कुरान भी है, हदीस कुदसी भी है, हदीस रसूल भी है, हदीस जिब्रील भी है, हदीस ज़हरा भी है, हदीस मौलाए कायनात भी है, हदीस हसनैन भी है। इसके अलावा कोई हदीस ऐसी न मिलेगी जिसमें पंजतन की हदीस भी हो, हदीस कुदसी भी हो और कुरान भी हो। तवज्जो है। या अली या अली, इतनी अहम तरीन, इसलिए मैंने पहले ही लफ्ज कह दिया था कि इंतहाई अहम तरीन हदीस है हदीस किसा। कोई हदीस होगी किसी एक इमाम से, एक मासूम से, या दो मासूम शामिल होंगे, मगर यह हदीस जो हदीस एक ही है मगर इसमें पंजतन की हदीसें शामिल हैं, फिर हदीस कुदसी भी शामिल है, फिर हदीस जिब्रील भी शामिल है, फिर इसमें आए कुरानी भी शामिल है कोई ऐसी हदीस? और फिर उस हदीस के साथ दावे रिसालत में आप भी शामिल है कि जो पढ़ेगा मेरी रिसालत की कसम उसकी जमानत हम लेते हैं। कोई है ऐसी हदीस? सैकड़ों नहीं हजारों हदीसें हैं ना। अब लोग इस हदीस को भी समझ नहीं रहे हैं कि साजिश कर रहे हैं, खुदा जाने। इस हदीस की राविया कौन है? राविया कह रहा हूं, वैसे मशहूर तरीन उम्मुल मोमिनीन ने भी इसकी रिवायत की है, मगर जो मंजर हमारे यहां पढ़ा जाता है उसकी राविया है जनाबे उम्मे सलमा। उम्मे सलमा कि उन्होंने बढ़ के कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी आ जाऊं किस्सा में? कहा नहीं, तुम खैर पर हो मगर चादर में ना आना। अब जुमला हवाले करना चाहता हूं, खैर पर हो मगर चादर में ना आना, क्योंकि अहले खैर होना और है, अहले बैत होना और है। ये अहले बैत का मकाम है। जज़ाकल्लाह। या अली या अली या अली, अली मौला 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले खैर होना और अहले बैत होना और। अब जाहिर है कि राविया है जनाबे उम्मे सलमा। वो उम्मे सलमा जिन्होंने पंजतन की हर फर्द पर जान दी। नहीं, मंजर से पस मंजर को समझिए, बैकग्राउंड को समझिए, लोकेशन से। भाई तवज्जो चाहता हूं, ये वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिन्होंने पंजतन की हर फर्द पर जान दी है।
रसूल के लिए भी जान दी, बतूल के लिए भी जान दी, इमाम हसन के लिए भी जान दी, इमाम हुसैन के लिए भी जान दी, मौलाए कायनात के लिए भी जान दी अलैहिमुस्सलाम, हर एक के लिए जान दी। वाहिद उम्मुल मोमिनीन है ये, और किसी को भी इतना न मौका मिला है न हयात मिली है। इमाम हुसैन को रुखसत भी किया है और सबसे पहले मदीने में गम भी मनाया है उम्मे सलमा ने, और उम्मे सलमा ही गमे हुसैन की अकेली गवाह है मदीने में, इसलिए कि अमानत रसूल ताजियत हुसैन या ताजिया हुसैन उम्मे सलमा ही के पास है। वो खाके शिफा नहीं है बल्कि वही ताजिया है जिससे ताजियत पेश की गई। ऐसी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, इतनी अजीम खातून कि जिन्होंने अहले बैत की हर फर्द पर जान दी, मगर कुतुब अहादीस खोल के देखिए तो 50 हदीस भी उम्मे सलमा से न मिलेगी। 50 हदीस भी जनाबे उम्मे सलमा सलवातुल्लाह अलैहा से आपको कुतुबे अहादीस में एक जगह न मिलेंगी, मगर दूसरी उम्महात मोमिनीन से हजारों हदीसें मिलेंगी। जान इन्होंने दी, हदीसें दूसरों के हिस्से में आई। मैं जुमला पहुंच रहा है, जान इन्होंने दी, हदीसें दूसरों के हिस्से में आई, तो कुदरत ने आवाज दी घबराना नहीं उम्मे सलमा, अगर आपने हदीसे किसा की रिवायत की है तो सही कि किसा का मंजर हम मुबाहला में ले आए। हाय हाय हाय, वही मंजर रहेगा, मंजर बदलूंगा नहीं। ये सादिकीन जाएंगे आपके एक एक लफ्ज की सदाकत की गवाही देंगे। रसूल पंजतन में शामिल हैं, सबसे आगे रसूल, मगर रसूल से आगे भी कोई है। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप? फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, सबसे आगे रसूल, इस लफ्ज को बदलूंगा नहीं, हाँ सबसे आगे रसूल, मगर रसूल से आगे भी कोई है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? सबसे आगे रसूल, तकरीबन 5 बरस का सिन हो रहा है इमाम हुसैन का, बच्चे नहीं है बिल्कुल, साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल के, 5 साल के इमाम हुसैन है, 6 साल के इमाम हसन है। तो एक 6 और 5 की बात है, ये 3 और 6 की बात नहीं है, 2 और 6 की बात नहीं है। 5 साल के इमाम हसन, 6 साल के इमाम हुसैन। इमाम हसन को उंगली पकड़ाई है तो 5 साल का बच्चा भी पैदल ही ले जाया जाता है। मैं बात पहुंच रही है ना? मगर रसूल ने 5 बरस के हुसैन को आगोश में लेके कहा मुबाहला का बैनर हुसैन है। क्या सुन रहे हैं आप? मुबाहला का बैनर, मुबाहला का टाइटल, मुबाहला का उन्वान हुसैन है। भाई तवज्जो चाहता हूं, फिर जुमला दे रहा हूं। बद्र में मुबाहला सबसे आखिरी मरहला इस्लाम का है, हयात रसूल का सबसे आखिरी मरहला, सबसे आखिरी फतह इस्लाम की, रसूल की मुबाहला है। बद्र में अली आगे, ओहद में अली आगे, खैबर में अली आगे, खंदक में अली आगे, सुलह हुदैबिया में अली आगे, फतेह मक्का में अली आगे। अब तो ये मुबाहला है, या रसूल अल्लाह अली को आगे कर दीजिए। कहा नहीं, आज हुसैन सबसे आगे, अली सबसे पीछे। हाय 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 हाय, अली जिंदाबाद, जिंदाबाद।
مرد آباد مرد آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لعنت بے شمار. سب سے آگے حسین ہے، بینر ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، ٹائٹل ہے مباہلہ کا، آغوش میں رکھے گئے ہیں. اور وہ جو 10 سال سے مدنی زندگی کے 10 سال سے پہلی ہجرت سے لے کے 9 ہجری تک پورے کے پورے تقریباً 10 سال میں سب سے آگے رہا. مکی زندگی چھوڑ رہا ہوں، مدنی زندگی میں بھی سب سے آگے رہا. وہ صاحب ذوالفقار سب سے پیچھے ہے. میں کہوں گا میرے رسول، میرے سرکار یہ علی کو سب سے پیچھے کیوں کر دیا ہے؟ کہا اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ تلوار کی خوف سے بھاگ گئے. میں بات پہنچ رہی ہے؟ ہائے ہائے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نہ لکھ دے تاریخ کہ صاحب ذوالفقار آگے تھے. ذوالفقار نہ صحیح کہ ساتھ نہ لیے تھے، مگر ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کا روب ہو جاتا ہے. علی کے خوف سے بھاگ گئے. کہا نہیں علی آپ پیچھے رہیں گے اور اپنے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو میں آگے کروں گا. عزیزو جملہ سنیں، کاہے کے لیے آ رہے ہیں مباہلہ میں؟ لعنت بھیجنی ہے. کس کو؟ جھوٹوں پر، ہے نا؟ لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے مقام عذاب، لعنت ہے طریقہ عذاب، لعنت ہے سورس عذاب. سورس عذاب. لعنت کیا ہے؟ عذاب لانے کا مقام، عذاب لانے کا ذریعہ، عذاب لانے کا موقع، عذاب لانے کا دستور ہے لعنت. بھائی جیسے ہی مباہلہ کے میدان میں جیسے ہی نصارائے نجران آئے، انہوں نے یہ آپس میں کہا سنو اگر رسول بھیڑ لے کے آئے تو مباہلہ کر لینا، اولاد لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا. ہائے 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 بس جملہ پہنچنا چاہیے. اولاد لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا، بھیڑ لے کے آئے تو مباہلہ کر لینا. نصارہ عیسائی تھے مگر لعنت کی حقیقت کو سمجھتے تھے، لعنت کی حقیقت کو سمجھتے تھے. یاد رکھیے کبھی بھی منزل خطر میں آدمی خود تو کود جاتا ہے، اولاد کو لے کے نہیں جاتا. بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ منزل خطر ہو تو خود تو کود جائے گا مگر اولاد کو لے کے خطرے کی منزل پر نہیں جائے گا. کہیں تھوڑی سی آگ لگ گئی، آگ لگتی ہے سب ادھر دوڑنے لگتے ہیں، بزرگ بچوں کو روک دیتے ہیں، تم پیچھے ہٹو تم پیچھے ہٹو. خود آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، بچوں کو پیچھے بھیجتے ہیں، عورتوں کو پیچھے بھیجتے ہیں. نہیں تم نہ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خطرہ ہے اور خطرے میں آدمی خود جاتا ہے، بچوں کو نہیں لے جاتا. مگر رسول نے سب سے چھوٹے بچے کو آگے کر کے بتا دیا کہ ہم حق پا رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزو اب اس منزل کی طرف آپ کو لے کے آؤں. حالانکہ ابھی تو پوری مباہلہ باقی ہے، ابھی تو میں نے صرف ان لوگوں کو دکھایا ہے جو مباہلے میں جا رہے، لیکن گفتگو یہیں روک رہا ہوں. ایک خاص منزل کی جستجو. یہ ہیں وہ جو سچے ہیں،
कुरान आवाज दे रहा है, इन्हीं सादिकीन के साथी हो जाओ, इन्हीं सच्चों के साथी हो जाओ। हम सब क्यों जमा हुए हैं? इसी इजहार के लिए कि हम सच्चों के साथी हैं। और क्यों जमा हुए? अपना काम छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, यहाँ जिक्र अहले बैत में आ गए, नारे लगा रहे हैं, हुसैनियत जिंदाबाद कह रहे हैं, नारे हैदरी लगा रहे हैं। क्यों इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम सच्चों के साथी हैं। जान, माल, इज्जत, आबरू सब इनके लिए कुर्बान है। हम अपना पूरा वजूद इन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक बड़ी जफाकशी की है कानोदर वालों ने, मगर फिर मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने इस राज को समझ लिया कि सच्चों के साथी हो जाओ, फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। जान है कि जाए, माल है कि जाए, औलाद है कि जाए, यही बताने के लिए होर यजीद से हुसैन की तरफ चला आया। और यजीद की तरफ से हुसैन की तरफ चला आया। क्यों? पूछिए होर से। खाना छोड़ के भूख की तरफ जा रहा है, पानी छोड़ के प्यास की तरफ जा रहा है, जिंदगी छोड़ के जाहिरी मौत की तरफ जा रहा है। और अकेला नहीं, दो दो बेटों को लेके जा रहा है। दो बेटे कुर्बान हुए और के पढ़ा एक ही जाता है। दो दो बेटों को लेके जा रहा है, भाई को लेके जा रहा है। क्या हो गया है तुझे? इधर हजारों के लश्कर का सरदार है, वहां जाएगा तो गुलामों में बिठाया जाएगा। क्यों जा रहा है? और एक ही बात बताएगा, कूनू मा सादिकीन, मैं सच्चों का साथी होने जा रहा हूं। अब इसकी परवाह नहीं है कि जान रहे कि जाए है? इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा ना। हुर तो बहुत आखिरी मरहले में है, बहुत आखिरी मरहले में है। हम कभी कभी लाख 2 लाख का भी मुंह देखने लगते हैं, वो भी ज्यादा 1000 2000 का मुंह देखने लगते हैं। पूछिए जनाब फिजा से, इन्हें क्या हो गया? शाहजादी थी, हुकूमत ठुकरा दी, दौलत ठुकरा दी, आराम व आसाइश ठुकरा दी। जहां थी वहां सैकड़ों कनीजों में थी, जहां आ गई खुद कनीज बन गई। और कर रहे हैं आप? ईमान से बताइए, दिल पे हाथ रखे कि कंपनी तो कंपनी है। अगर हम किसी अच्छी खासी दुकान के मालिक भी हों तो क्या दुकान छोड़ के कहीं पर 100 रुपए 150 रुपए रोज की नौकरी और मजदूरी करेंगे? नहीं करेंगे। वहां है तो 10 नौकर से कह रहे भाई ये करो वो करो वो करो। यहां आ गए तो अब कोई मालिक कह रहे जाओ चाय लाओ, पानी पिलाओ, ये लाओ वो लाओ, ये उठाओ वो बिठाओ। करेंगे नहीं। फिर पूछिए जनाब फिजा से, इन्हें क्या हो गया है? ये तो अफ्रीका की शहजादी हैं और अपनी ख्वाहिश और मर्जी से चली आई है खिदमत रसूल में। क्यों आई है? सरकार कनीजी में ले लीजिए, बुतूल की कनीजी में दे दीजिए। पता है यहाँ झाड़ू देना होगा, रोटी बनानी होगी, खाना बनाना होगा, काम करना होगा, बर्तन मांजने होंगे। यही नहीं बल्कि ऊंट को चारा भी देना होगा, मशकीजे में पानी भी भर के लाके घर में भरना होगा। वहां हैंड पाइप और नल नहीं थे। ये सब करेंगी आप? कहा क्यों? क्या हो गया है आपको? का एक बात, कूनू मा सादिकीन। है भी जुमला पहुंचना चाहिए। पहचानिए, हम सच्चों के साथी हो जाएंगे। इससे फायदा क्या है? हाय, फायदा भी सुन लीजिए। फायदा क्या है इसका? का सुनो, हम वहां थे, नौकर थे, चाकर थे, कनीजें थी, बादशाह थी, ठाट थे, बाट थे, सब था।
لقمے میرے دہن تک لا کے دیے جاتے تھے، میں وہاں تھی، مگر میرا حکم صرف کنیزوں تک چلتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ میری رعایا تک چلتا تھا، مگر جہاں ہم ہیں وہاں سے میرا حکم فرشتے بھی مانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ یعنی میرا حکم فرشتے بھی مانتے ہیں۔ اب میں جہاں ہوں تم سمجھ رہے ہو میں کنیز بن گئی، میں دیکھ رہی ہوں اب میں افریقہ ہی کی ملکہ نہیں، میری حکومت تو آسمانوں تک ہے۔ جناب سلمان فارسی سے رسول نے کہا، مجمع عام میں کہا، مسجد میں کہا، بہت بڑا نام، 10ویں درجے پر ایمان کے فائز، کوئی مردوں میں ایسا ہے ہی نہیں جو مرتبہ سلمانی کو پا سکے، کوئی نہیں۔ اتنے بڑے مرتبے پہ رسول نے حدیث پیش کی مجمع عام میں صحابہ کے درمیان کہ سلمان وہ ہے جس کی جنت مشتاق ہے، سلمان وہ ہے۔ ہمارا کاغذ ہے دیکھیے، ہمارا نہیں ہے نا، ٹھیک نہیں، میں تو اپنے مجھے سے بات کرتا ہوں۔ سلمان وہ ہے جس کی جنت مشتاق ہے۔ حدیث رسول، ظاہر ہے کہ سلمان بھی خوش ہوئے، مولا کے سارے چاہنے والے خوش ہوئے کہ علی کی محبت کا یہ صلہ ہے کہ علی کے چاہنے والے کو جنت چاہتی ہے، جنت مشتاق ہے، چاہتی ہے کہ سلمان آئیں، جنت مشتاق ہے۔ کسی کام سے رسول نے بھیج دیا در اہل بیت پر، سلمان جاؤ بطول سے یہ بات کہہ دو یا یہ کام کر دو۔ سلمان آ گئے در بطول پہ، آواز دی، فضہ دروازے پہ آ گئیں، کہا سلمان مبارک ہو، رسول نے آپ کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ خوش ہوئے سلمان، مبارکبادی ملی۔ کہاں فضہ؟ یہ تو میرے مولا کی ذرہ نوازی ہے، ذرہ نوازی ہے کہ مولا نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ جنت ہماری مشتاق ہے۔ کہا سلمان مبارک ہو کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، مگر اس سے اکڑنے نہ لگنا، اس سے کوئی نخوت نہ پیدا ہو جائے۔ کہا نہیں، یہ شرف تو ہمارے پاس ہے کہ جنت میری مشتاق ہے۔ کہا سلمان پھر یہیں ٹھہر جاؤ، سمجھ لو کہ فضہ کون ہے، یہیں ٹھہر جاؤ اور سمجھ لو کہ فضہ کون ہے۔ تمہاری جنت مشتاق ہے، میں جنت میں رہتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں جہاں رہتی ہوں وہ جنت ہے، میں جہاں رہتی ہوں وہ جنت ہے۔ بہت بحث میں نہیں لے چلنا چاہتا، اپنی دلیل تک آنا ہے مجھے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہ جنت ہے۔ سلمان تمہیں کیا معلوم بھائی، یہ وہ گھر ہے جہاں جنت کو کبھی لباس کی شکل میں آنا پڑتا ہے، کبھی خان کی شکل میں آنا پڑتا ہے۔ یہاں خانے نعمتائے جنت آتے ہیں، یہاں لباس جنت آتا ہے، یہاں جبرائیل و میکائیل آتے ہیں، میں جنت میں رہتی ہوں۔ یہ جنت کی زندگی کنیزی بطول میں حاصل ہوئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں چھوڑ دیا اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت کیوں چھوڑ دی؟ یہ سب درس ہیں ہمارے آپ کے لیے۔
کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں اپنے مجمع تک. بڑی قیمتی بات اور بڑی ضروری بات آج کی اس مجلس کی میں سب سے ضروری بات حوالے کر رہا ہوں. کاش ہم پہچان سکیں یہ واقعات، یہ درس ہمارے لیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے قریب ہمارے امام علیہ السلام نہیں ہیں. اگر ہوتے تو ان گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں لے کے ہمیں دکھا دیتے ان کی قیمت یہ ہے، ان کی قیمت یہ ہے، وہ دکھا دیتے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے یہ ہمارے اشک جو رومال زہرا میں جا رہے ہیں یہ بڑے بیش قیمت ہیں. یہ درس ہے ہمارے لیے عزیزو. جناب فضہ سے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، فضہ مجھ سے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، کیونکہ تم نے میری بھی بڑی خدمت کی ہے، میرے اہل بیت کی بھی بہت خدمت کی ہے. فضہ نے سر جھکا دیا، آقا میں کیا مانگوں، اس لیے کہ سب کچھ تو ہمیں آپ سے مل چکا ہے. میں نے گفتگو سمیٹی وقت کو دیکھتے ہوئے عزیزو. آقا میں نے جب چاہا 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت سے نعمتیں منگوا لی. 2 رکعت نماز پڑھ کے فضہ شہزادی نہیں، شہزادی تو بہت عظیم ہے، جنت سے نعمتیں منگوا لی. جنت میرے اختیار میں، سرکار کیا مانگوں. کوثر و سلسبیل کو تو میں یہاں سے دیکھتی ہوں، آقا میں کیا مانگوں. آپ نے میری مغفرت شفاعت کی ضمانت لے ہی لی ہے، آقا میں کیا مانگوں. میں جنت میں رہ رہی ہوں، آقا میں کیا مانگوں. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ مانگو تو میں عطا کروں، کیونکہ تم نے میری اور میرے اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے. کیا مانگا ہے، کلیجہ دیکھیے جناب فضہ کا. جناب فضہ نے سر جھکایا اور سر جھکا کے کہا، آقا میں نے آپ کی زبانی واقعہ کربلا کئی بار سنا، جزاکم ربکم. اور آقا جب آپ نے کربلا کا واقعہ بیان کیا میری شہزادی غش کھا گئی. آقا جب آپ نے کربلا کی بات کی تب میری شہزادی نے یہ آپ سے پوچھا، بابا آپ رہیں گے؟ کہا نہیں. ابو الحسن رہیں گے؟ کہا نہیں. میں رہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. آپ نے جب سب کا انکار کر دیا تو میری بی بی پھر غش کر گئی. بس آقا میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے اتنی حیات دے دے کہ میں اپنے شہزادے کو خیمے سے خود رخصت بھی کرو اور اس کا ماتم بھی کرو. جزاکم ربکم خیرن جزا. رسول نے دعا کر دی. عزادارو رسول نے دعا کی تو حیات اختیار فضہ میں آ گئی. یہ جملہ میں صرف کر رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. دلیل مصائب کا آخری فقرہ خود بن جائے گا. حیات خود اختیار فضہ میں آ گئی، یعنی فضہ جب تک چاہے جیے، جب چاہے زندگی سے کنارہ کر لے. دعائے رسول سے حیات اختیار فضہ میں آ گئی. ہاں عزادارو، جب قافلہ چلنے لگا 28 رجب کو تو شہزادی کے ساتھ فضہ نے بھی تیاری کر لی. آقا میں بھی ساتھ چلوں گی، میں نے حیات رسول سے مانگی ہی اسی لیے. جناب فضہ ساتھ ساتھ کربلا آ گئیں. یہ ایک معمر خاتون ہے. 57 سال تو حسین علیہ السلام کی زندگی ہو رہی ہے اور اپنی گودیوں میں حسین کو کھلایا ہے.
جناب فضہ نے اپنی آغوش میں کھلایا ہے. اب آپ پہچانیے کہ حیات طیبہ کیا ہوگی جناب فضہ کی, کتنی بڑی ہوں گی. رسول کی حیات میں آئی, رسول کی خدمت کی, بطول کی خدمت کی. اب کربلا آئی ہے اور اس کے بعد جفاکش اتنی ہے خدمت مولا میں کہ اگر کوئی شہید ایک بار میدان میں جاتا ہے تو فضہ اس کے لیے 2 بار جاتی ہے. ایک بار رخصت کے بعد جاتی ہے, دوسری بار جب لاشا آ رہا ہوتا ہے تو میدان سے جا کے خبر لا کے دیتی ہے, بی بی تمہارا لال کام آ گیا. 3 دن کی بھوکی فضہ بھی ہے, 3 دن کی پیاسی فضہ بھی ہے, عمر بھی بہت زیادہ ہے, مگر خیمے سے کربلا, کربلا سے خیمہ, سارا دن فضہ کرتی رہی اہل بیت کے لیے. یہی کام تھا کنیزی کا, وہ انجام دے رہی ہیں اس بھوک اور پیاس میں. ہاں جب آقا رخصت ہونے لگے تو جس انداز, جس احتشام سے حسین نے کہا السلام علیک یا زینب و ام کلثوم, اسی طرح حسین نے جناب فضہ کو یہ کہہ کے آواز دی, اماں فضہ آپ کو بھی میرا سلام ہو. اللہ. امام نے اپنی قربانی پیش کر دی. فضہ زینب کے ساتھ ساتھ حسین کا ماتم کر رہی ہے. بعد حسین فضہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. کاش میں یہ منظر سنا سکوں. بعد حسین فضہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. جب کوئی بی بی اپنے وارث کو یاد کر کے روتی ہے, والی اصغرا, رباب نے کہا, لیلا نے کہا والی اکبرہ, جیسے ہی یہ صیحہ یا رونے کی آواز بلند ہوتی ہے اور کوئی ظالم تازیانہ لے کے آگے آتا ہے تو جناب زینب اس بی بی کے آگے کھڑی ہوئی, خبردار دیکھو کسی پہ تازیانہ نہ مارنا. اور جب وہ تازیانہ شہزادی کی طرف اٹھتا ہے تو فضہ آ کے کہتی ہے جو مارنا ہے تازیانہ مجھے مار لو, میری شہزادی پہ ہاتھ نہ اٹھا. جزاک اللہ. دربار شام میں واقعہ سنتے رہتے ہیں آپ. یہ قافلہ جب پہنچا